بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا میں حرم میں جا کر بلند آواز سے تلاوت کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے اور حرم میں جا کر سورہ رحمان پڑھنا شروع کی۔ کفار ان پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کیا۔ وہ زخمی ہو گئے لیکن تلاوت ختم نہ کی۔ واپس ہوئے تو چہرہ زخمی تھا۔ پیغمبر کی دعوت کا جب چرچا ہوتا ہے تو اس کے اولین مخاطبوں کے علاوہ عوام الناس میں بھی اس کی بات سننے کا اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پہلے سے حق میں متلاشی ہوتے ہیں ان کے لیے پیغمبر کی دعوت اجنبی نہیں ہوتی۔ وہ اس کو اپنے دل کی آواز سمجھتے، اس کو لپک کر قبول کرتے اور پھر ہر قیمت پر اس کی دولت کی حفاظت کرتے ہیں، خواہ اس راہ میں انہیں قربانیاں ہی دینی پڑے۔ اقلیت پسند لوگ پیغمبر کے دلائل پہ غور کرتے، اس کے ماضی و حال کا مطالعہ کرتے اور اس کو قبول کرنے کے نتائج و عواقب پر سوچ وچار کر کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اور جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس پر قائم رہنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی خارجی اثر کے تحت پیغمبر کے قریب تو آ جاتے ہیں لیکن وہ پیغمبر کی دعوت کے تقاضوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ آگے چل کر حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ معاشرہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، اور جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو آئندہ کن احوال سے گزرنا پڑے گا۔ ناظرین، قریش کی پیدا کردہ دہشت اور خوف کی حالت میں بھی جب اسلام قبول کرنے والے نوجوان اور لونڈی غلام ثابت قدم رہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنی دعوت کے نئے نئے پہلو اجاگر کرتے رہے تو قریش کے اکابر کی تشویش مزید بڑھ گئی۔ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ اس دعوت کا مقابلہ کیسے کرے۔ ہر لیڈر اپنی سی کوشش کرتا لیکن ناکام ہو جاتا۔ اس سلسلے کی کوشش ایک بڑے لیڈر عتبہ بن ربیعہ نے بھی کی۔ اس نے دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کرتا اور کچھ پیشکش کرتا ہوں۔ ممکن ہے یہ منصوبہ کام کر جائے اور وہ کوئی بات قبول کر کے اپنی جد و جہد سے باز آ جائے۔ قریش نے اجازت دی تو وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا۔ عتبہ نے کہا، بھتیجے، ہمارے خاندان میں تمہیں جو شرف اور عزت کا مقام حاصل ہے وہ تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن تم نے اپنی قوم کو بڑی مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ ان کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے، ان کے معبودوں اور دین کو عیب لگا کر ان کی عقلوں کو معاف کر دیا ہے۔ تم ان کے آبا کو کافر کہتے ہو۔ اگر تم اس جد و جہد سے مال و دولت چاہتے ہو تو ہم تمہیں مال اکٹھا کر کے دے سکتے ہیں، اگر شرف چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ تمہارے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر بادشاہت چاہتے ہو تو تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، اگر تم پر کسی جن کا اثر ہے تو ہم کسی ماہر جھاڑ پھونک کرنے والے کو طلب کر لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنتے رہے۔ جب اس نے بات ختم کی تو آپ نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کی۔ اس کے بعد فرمایا، تمہارا معاملہ اس تعلیم سے ہے۔ عتبہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ میں نے محمد سے جو کلام سنا ہے اس کی نظیر موجود نہیں، نہ یہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت۔ اے قریش، میری مانو تو اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ کلام کسی بڑے انجام تک پہنچنے والا ہے۔ اگر عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مصیبت میں ڈالیں گے تو تمہارا مقصد اس میں حصہ لیے بغیر بھی پورا ہو جائے گا۔ اگر یہ شخص غلبہ پا گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ اس پر قریش نے کہا، اے ابو الولید، اس شخص نے اپنے کلام سے آپ پہ جادو کر دیا۔ عتبہ نے کہا، میں نے اپنی رائے دے دی، اب جو چاہو کرو۔ جب ہشام بن الولید کے بھائی الولید بن الولید مسلمان ہوئے تو بنو مخزوم کے کچھ لوگ ہشام کے پاس پہنچے۔ وہ یہ تجویز لے کر گئے تھے کہ ان کے خاندان کے نوجوان مثلا سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور الولید بن ولید مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نئے دین میں شامل ہونے والوں کو سزا دے، لہٰذا الولید کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ ہشام نے کہا کہ الولید کو لے کر جاؤ لیکن اس کو بچا کے رکھنا۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اس کو قتل کیا تو میں تمہارے خاندان کے اشراف میں سے کسی بڑے آدمی کے بدلے میں قتل کر دوں گا۔ جب بنو مخزوم کے لوگوں نے یہ جواب سنا تو کان لپیٹ کے واپس چلے گئے۔ اب تک قریش مسلمان ہونے والوں کو اذیتیں دیتے لیکن اب انہوں نے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ آپ کسی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین فرماتے تو لوگ برا بھلا کہتے اور آپ پہ خاک پھینکتے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے تھے تو ایک شکیل قلب لیڈر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اتنی زور سے کسا کہ آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور عقبہ کو دھکا دے کر علیحدہ کیا۔ ایک مرتبہ آپ طواف کر رہے تھے، اس وقت عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل اور امیہ بن خلف حتیم میں مجلس آ رہا تھے۔ ہر شرط پر جب آپ ان کے پاس سے گزرتے تو وہ آوازیں کستے۔ 3 شوط کے بعد آپ نے رک کر ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس پر وہ لوگ دہشت زدہ ہو گئے اور مزید جملے کسنے سے باز رہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صفا کے پاس الجھ گیا، آپ کو برا بھلا کہا اور گالیاں دی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا اور ابو جہل کو کوئی جواب نہ دیا۔ ابو جہل مسجد میں جا کر لیڈروں کی محفل میں بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن جدان کی آزاد کردہ ایک لونڈی نے سارا ماجرا دیکھا۔ اتنے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کمان لیے ہوئے مسجد میں طواف کے لیے داخل ہوئے تو اس خاتون نے ابو جہل کی حرکت سے ان کو مطلع کیا۔ وہ اپنے عزیز بھتیجے کے ساتھ اس غیر شریفانہ سلوک سے مشتعل ہو گئے۔ مسجد میں جا کر
کمان ابو جہل کے سر پہ دے ماری اور کہا میرے بھتیجے کو گالی دیتے ہو، میں بھی اس کے دین پہ ہوں، وہ جو کچھ کہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں، اگر ہمت ہے تو مجھ سے 2 ہاتھ کرو۔ اس صورتحال کو دیکھ کر بنو مخزوم نے بیچ بچاؤ کرا دیا، لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس واقعے سے جو انسان جاگا وہ اسلام کا بہت بڑا شہدائی اور جانثار ثابت ہوا۔ مکے میں پیغمبر اسلام کی رسالت کے اعلان کو 6 یا 7 سال گزر گئے اور قریش کی مخالفت بڑھتی چلی گئی روز بروز، تو آخر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگار، میری قوم میرے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا۔ بس پیغمبر اسلام کا یہ دعا کرنا تھا کہ مقامی قحط پڑ گیا۔ یہاں پہ علماء میں ایک اختلاف ہے کہ مکے میں قحط پیغمبر اسلام کی بد دعا کے نتیجے میں پڑا یا اللہ نے خود ہی ان پہ عذاب نازل کیا۔ تو خیر، جب تبلیغ اسلام کو 6 یا 7 سال گزر گئے، مخالفت بڑھتی چلی گئی، تو مکے میں قحط پڑا، اور یہ قحط کب پڑا؟ جب کفر اور اسلام کی جنگ پورے عروج پہ تھی۔ اس وقت مکے کی یہ حالت ہو گئی کہ لوگ زمین کھود کر مردوں کو نکال کے ان کا گوشت کھانے لگے، مردار جانور کھانے لگے، اور ایک وقت آیا کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ مکے والے انتہائی پریشان، اور دور کون سا ہے؟ دشمنی انتہائی عروج پہ۔ کئی مسلمان شہید کیے جا چکے، 100 کے قریب مسلمان ہجرت کر کے جا چکے، مگر اس حالت میں بھی مکے والوں نے آپس میں میٹنگ کی، کہا کہ یوں تو ہم سب مر جائیں گے، اب ہمیں اس آفت اور تباہی سے فقط ایک شخص بچا سکتا ہے، اور وہ کون؟ وہی پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کے سب سے بڑے دشمن جمع ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کے علاوہ ہمیں اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ لات و منات و عزا کو ہم نے قربانیاں چڑھائیں، صدقہ دیا، خوش کیا، پیشانی ٹیکی، مگر کچھ فائدہ نہیں۔ چنانچہ باقاعدہ ایک وفد آتا ہے جس کے اندر پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن شامل ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پورے مکے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا تمہارا نہیں، دعا کرو کہ اللہ بارش برسائے۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ یا نار کونی بردم و سلامن والی بات ہو گئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا اور انہوں نے دعا کی تو پروردگار نے فرمایا یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ٹھنڈک کی وجہ سے جناب ابراہیم کی جان جانے کا خطرہ ہو گیا۔ پھر آواز آئی سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی تو ہو مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ بالکل وہی واقعہ پیش آیا کہ پیغمبر اسلام نے دعا کی، بارش کی، بارش برسی، اور ایسی زبردست کہ الٹے پاؤں وفد واپس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے تھے، اب اتنی تیز بارش ہے کہ بارش ہونے سے مر جائیں گے، اتنی دعا کریں کہ یہ بارش کم ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے وہی دعا کی کہ پروردگار ہم پر نہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے علاقے پہ یہ بارش برسا۔ تو مکے کے باہر کی جو پہاڑیاں اور کھیتی تھی ان میں جا کر یہ پانی برسنے لگا۔ اب دیکھیں، ایک واقعے میں ان 2 دفعہ آنا جانا اور واپس آنا خود بتا رہا ہے کہ زبان کی کتنی ہی مخالفت کریں، پیغمبر اسلام کے کتنے ہی دشمن بن جائیں، مگر ان کو یقین ہے کہ پیغمبر کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ چنانچہ عتبہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت سن کے گھبرا اٹھا۔ ابو لہب کا بیٹا پیغمبر اسلام کی اس پیشن گوئی کو سن کر کہ تجھے شیر جیسا جانور کھائے گا گھبرا اٹھا اور ادھر قحط کے موقع پہ 2 دفعہ دوڑ کے آئے۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے مکے میں قحط اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے مبارک الفاظ کی۔ چلے، بارش کی دعا سمجھ میں آ گئی، مگر بارش رکوانے کی دعا کرنے بھی آئے ہیں، یعنی اتنا یقین کامل ہے، اسی وجہ سے وہ فقط وہاں تک دشمنی کرتے ہیں رسول سے جہاں تک ان کو یقین ہے کہ پیغمبر اسلام اتنی سی بات کا پلٹ کے جواب نہ دیں گے۔ اتنا ان کو یقین ہے کہ ہم ذلیل حرکات کر رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول اتنی سی بات پر کہ ان کے کھانے میں نجاست پھینک دی گئی کبھی بھی بد دعا نہ دیں گے، ان کے راستے میں کانٹے پھینکے جانے پر کبھی بد دعا نہ دیں گے، فقط اس بات پر کہ ہم تالیاں بجاتے ہیں کبھی بد دعا نہ دیں گے۔ البتہ اگر ہم نے ان پہ حملہ کیا تو پھر خوف ہے بد دعا کا۔ چنانچہ کوئی حملہ نہیں کر رہا، وہاں تک ظلم کر رہے جہاں تک ان کو اطمینان ہے پیغمبر اسلام کی 40 سال کی زندگی کی وجہ سے کہ ہمارے لیے بد دعا نہ ہوگی۔ اور 5ویں وجہ ایک واقعہ کہ جس کی وجہ سے قریش پیغمبر اسلام پہ براہ راست حملہ نہیں کر رہے۔ یہ واقعہ اعلان رسالت کے وقت پیش آیا کہ جب پیغمبر اسلام علیہ اعلان رسالت کرنے کے لیے پہلے صفا پہاڑی پہ گئے، 3 مرتبہ اعلان رسالت کیا، اس کے بعد وہاں سے مروہ پہاڑی پہ گئے، وہاں پہ 3 مرتبہ اعلان رسالت کیا۔ جب پیغمبر اسلام نے صفا پہ اعلان رسالت کیا تھا تو قریش دوڑ کے آنے لگے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنا۔ پھر پیغمبر اسلام مروہ پہاڑی پہ گئے اور 3 مرتبہ اعلان رسالت کیا۔ اب جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت شروع کیا، پیغمبر اسلام پہ پتھر پھینکے جانے لگے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ابو قیس پہاڑی پہ گئے، یہ 3 پہاڑیاں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں، وہاں بھی پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اعلان رسالت کیا۔ قریش کا وہ مجمع پیغمبر اسلام کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے اور پیغمبر وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام پہ اتنے پتھر پھینکے گئے کہ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر پتھروں کے نیچے ایک طرح چھپ گئے کہ باقاعدہ ایک پہاڑ پیغمبر اسلام کے جسم کے اوپر بن گیا، کوئی اگر دیکھنے والا دیکھے تو اسے کچھ نظر بھی نہ آئے۔ قریش سب کے سب واپس چلے گئے اور وہ سمجھے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو اس واقعے کی اطلاع ملی، لیکن کب اطلاع ملی؟ جب پورا دن گزر گیا، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک ہر آدمی اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ شام کو جب جمع ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کیا واقعات ہوئے۔ اطلاع ملی، حضرت علی روتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آئے۔ جناب خدیجہ نے پوچھا کہ اے علی کیا بات ہے؟ کہا کہ پیغمبر اسلام پہ اس طرح سے سنگ باری کی گئی ہے کہ کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا اس وقت پیغمبر اسلام کہاں پہ ہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ نے کھانے پینے کا سامان ساتھ لیا اور حضرت علی کے ساتھ پیغمبر اسلام کی تلاش میں نکلی، اور آخرکار یہ پتہ چلا کہ کوہ ابو قیس کی طرف پیغمبر اسلام گئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ایک طرف سے میں جاتا ہوں، دوسری طرف سے آپ جائیے، چوٹی پہ ہم لوگ اکٹھے ہوں گے۔ پتہ نہیں کہ پیغمبر اسلام اس طرف ہیں یا اس طرف، چوٹی پہ ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم پروردگار سے تشریف لاتے ہیں، اپنے پروں کی مدد سے ان پتھروں کے پہاڑ کو ہٹاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام اس حالت میں ہیں کہ سر سے پاؤں تک زخمی ہیں اور جسم سے خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ حکم دیجئے، قوم لوط کو جس طریقے سے میں نے دردناک عذاب میں مبتلا کیا تھا، اللہ کی طرف سے اجازت مل چکی ہے، بس آپ کی اجازت کی شرط ہے۔ باقی کسی نبی میں ایسا نہیں ہوا کہ فرشتے کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہو پھر نبی سے بھی اجازت لینا پڑی ہو، مگر یہ پیغمبر اسلام کی امت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام قوم لوط پہ عذاب لا سکتے ہیں، مگر پیغمبر اسلام کی قوم پہ عذاب نہیں آ سکتا جب تک کہ پیغمبر اسلام اجازت نہ دے۔ آپ اجازت دیجئے، میں ایک مرتبہ اپنا پر مار کے ساری قوم کو زمین میں غرق کر دوں گا۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ نہیں جبرائیل، تمہیں یہ اجازت نہیں ہے۔ روایت یہ ہے کہ سورج کا فرشتہ آگے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اجازت دیجئے، میں ایک مرتبہ سورج کو زمین پہ لا کے سب کو جلا کے راکھ کر دوں گا۔ اس کو بھی منع کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ زمین کے فرشتے آتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم زمین کو پھاڑ کے پوری قوم کو اس میں غرق کر دیں گے۔ پیغمبر اسلام ان کو بھی منع کرتے ہیں، یہاں تک کہ کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب آ کے پیغمبر اسلام کی پریشانی کو دیکھتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے۔ پیغمبر اسلام آخر میں کہتے ہیں کہ میں رحمت لے کے دنیا والوں کے پاس آیا ہوں، عذاب لے کے نہیں۔ ان کو خود نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ پھر ہاتھ اٹھائے، پروردگار میری قوم کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، میری قوم کو حق پہ لیا۔ عین وہ وقت ہے کہ جناب خدیجہ اور حضرت علی دونوں پہاڑ کی دو سمتوں سے ہو کر اس وقت پہاڑ پہ پہنچے جب پیغمبر کے جسم سے پتھر ہٹائے جا چکے تھے۔ سارا جسم زخمی تھا، خون جاری تھا، اور پیغمبر اسلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ جناب خدیجہ ضبط نہ کر سکی، گھبرا کر پیغمبر اسلام کے قریب آتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ پیغمبر اسلام نے سارا واقعہ سنایا۔ حیران ہو کر کہا، اللہ کے رسول، مگر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کے جسم سے اس طرح سے خون جاری ہو رہا ہے، آپ خون کے ہر قطرے کو زمین پہ گرنے سے روک رہے ہیں۔ جسم کے جس حصے سے خون کا قطرہ نکلا، پیغمبر اسلام نے فوراً اس کو اپنی ہتھیلی پہ لے لیا اور اپنے چہرے اقدس پہ اس خون کے قطرے کو مل لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے خدیجہ، اگر میرے خون کے یہ قطرے مکے کی سرزمین پہ گر گئے تو پھر ان لوگوں کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر عذاب آئے۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کوہ ابو قیس سے اترتے ہیں اور حضرت ابو طالب کے گھر میں لے کے آتے ہیں جو کوہ ابو قیس کے قریب تھا۔ پیغمبر اسلام اتنے زخمی ہیں کہ اپنے گھر نہیں جاتے، آج کی رات یہیں پہ قیام کرتے ہیں۔ ابو لہب کا گھر ساتھ ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، جا کے خبر دی مکے والوں کو، تم تو بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے آج وہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے محمد کو دیکھا ہے کہ وہ گھر آ رہے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ یہ 10-15 آدمی اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے آئے، لیکن بہت بڑے حیران ڈرتے ہوئے کہ وہ تو پتھروں کا پہاڑ ایسا تھا کہ ہم نے اسے ہٹا کر دیکھنا چاہا تھا تو ہم سے بھی وہ پتھر نہ ہٹ سکے۔ خود بخود یہ پتھر کیسے ہٹ گئے؟ ڈر پیدا ہو گیا، اس لیے کہ وہ 4 چیزیں تو پہلے سے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بچپن کو بھی جانتے ہیں، پیغمبر اسلام کے کردار کو بھی جانتے ہیں، پیغمبر اسلام کی رسالت اور سچائی کو بھی مان رہے، پیغمبر اسلام کی زبان مبارک کے اثر کو بھی جانتے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کے گھر کے قریب آئے، ابو لہب نے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا دیا، کہا دیکھو صحن میں محمد لیٹے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں پتھر ہیں، یہ پتھر پھینکنا چاہتے ہیں، مگر اب پروردگار ان کے مظالم کے سلسلے کو روکنا چاہتا ہے۔ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پتھر پھینک رہے ہیں، مگر حیران ہے کہ پتھر یہاں سے صحیح نکلتا ہے، پیغمبر اسلام کے صحن کے قریب پہنچتا ہے، کبھی دائیں چلا گیا، کبھی بائیں، کبھی پلٹ کے ابو لہب کے گھر میں آنے لگا۔ آنکھوں دیکھا ایک ایسا معجزہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی روایت پہ ہے کہ بعض لوگ اتنا گھبرا گئے کہ گھر واپس آ گئے، تو ان کو بخار چڑھا اور ایک ہفتے تک بخار کی شدت میں مبتلا رہے، مگر اس وقت کے بعد ایک طویل عرصے تک کسی کو ہمت نہ پڑی پیغمبر اسلام پر براہ راست حملہ کرنے کی۔ یہ جو واقعہ تھا اس بات کا سبب بنا کہ یہ لوگ پیغمبر اسلام پہ حملہ کرنے سے گھبرانے لگے، کیونکہ پہلی 4 چیزوں سے ان کو یقین تو تھا کہ پیغمبر جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، مگر اب اپنی آنکھوں سے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، ایک اور بات یہ ہے کہ جب ان میں سے بعض لوگ بخار کی شدت میں مبتلا ہو کے ابو لہب کے گھر سے گھبرا کے بھاگے، کچھ ایسے بھی ثابت قدم تھے جنہوں نے اس مقام سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔
بس جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ منظر دیکھا۔ اب جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کمرے سے نکل کر صحن میں آتی ہیں اور ان لوگوں کا نام لے کر کہ جو پیغمبر اسلام پر پتھر پھینک رہے ہیں باقاعدہ کہتی ہیں، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھے نہیں پہچانتے؟ اگر اللہ کا خیال نہیں کر رہے ہو تو کم از کم مجھے تو پہچانو۔ مکے کی شریف ترین عورت تم سے کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ بس اتنا سننا تھا کہ آخر ان کو بھی غیرت آ گئی جو اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ رہے تھے، اثر نہیں ہوا۔ اپنے ساتھیوں کو بخار میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا، اثر نہیں ہوا۔ جناب خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ کوئی احسان کیا ہے، کیونکہ یہ تو اس ہستی کی شان کے خلاف ہے۔ اتنا کہا کہ مکے کی شریف ترین عورت تم سے کہتی ہے کہ میرے شوہر کو چھوڑ کے چلے جاؤ، جن پر اب تک کسی بات کا اثر نہ ہوا تھا۔ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس ایک جملے نے اتنا اثر کیا کہ انتہائی بدترین سنگدل ترین دشمنان تھے مگر واپس چلے گئے۔ عرب کے کچھ علاقے مشہور تھے، وہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو نظر لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اندر یہ طاقت پیدا کر لی تھی۔ باقاعدہ طور پر ان کو پیسے دے کے بلوایا گیا۔ 4 یا 5 آدمیوں کی ایک جماعت کو جو نظر لگانے کے لیے آئے اور ان کا کام یہ تھا کہ تم مکے میں بیٹھ جاؤ، خانہ کعبہ کے قریب جو محمد تلاوت کریں تو ان کو نظر لگانے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم کی سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اے حبیب یہ لوگ جو کافر ہیں یہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ تمہیں نظر لگانا چاہتے ہیں۔ اور کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ کہ جب ان کی کانوں میں قرآن کی آواز پہنچتی ہے، جیسے ہی قرآن سنتے ہیں تو دوڑ کے آتے ہیں کہ پھر پیغمبر نے قرآن شروع کیا، ان کو نظر لگا دینا تاکہ پیغمبر کی زبان سے قرآن نہ نکلے اور پیغمبر کی آواز ختم ہو کے رہ جائے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آدمی پاگل ہے۔ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا، اور دوسری جانب یہ طریقہ اختیار کیا کہ ادھر پیغمبر اسلام تلاوت قرآن شروع کرے، نظر لگانے والے اپنے کام میں لگے ہیں، اور اتنی زور زور سے تالیاں بجائی جائیں، اتنا شور ہو، اتنا ہنگامہ ہو کہ کسی آدمی کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ چنانچہ باقاعدہ تالیاں پیٹی جاتی تلاوت قرآن کے مقابلے میں۔ ادھر تلاوت قرآن ختم ہوئی، حالات ٹھیک ہو گئے۔ ادھر پیغمبر اسلام نے کوئی آیت شروع کی، پھر تالیاں پیٹی گئی۔ تو ایک طرف نظر لگانے والے بیٹھے ہیں، دوسری طرف تالیاں پیٹنے والے بیٹھے ہیں، اور تیسری طرف یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ نظر ابن حارث بہت بڑا سردار اور تجارت کرنے والا تھا۔ وہ اپنا تجارتی قافلہ لے کے شام گیا تو اتفاق سے اس وقت شام والوں کا کوئی تہوار بھی چل رہا تھا، وہ جشن منا رہے تھے۔ وہ تہوار اس نے دیکھا، اور جب وہاں سے وہ مکے میں واپس آیا اور مکے کے باقی سرداروں کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، یہ بات ذہن میں رہے کہ باقاعدہ طور پر مکہ کے 14 کافروں کی ایک کمیٹی تھی جن کی میٹنگ ہوا کرتی تھی ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد کہ پیغمبر اسلام کی تبلیغ کو روکنے میں کیا پروگریس ہوئی۔ یہ بھی اس 14 رکنی کمیٹی میں تھا، اور جب یہ آیا تو اس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوا تو پتہ چلا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ نظر لگانے والے ناکام ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو نظر لگانے والی اسکیم فیل ہو گئی، تالیاں بجانے والی اسکیم بھی فیل ہو گئی۔ وہ اس لیے فیل ہو گئی کہ قریش کے پاس ایک اصول تھا کہ خانہ کعبہ کے قریب جو بھی زمین تھی وہ مختلف قبیلوں میں تقسیم کی ہوئی تھی، ہر قبیلے والا اپنے حصے کا مالک ہے، اس میں کوئی دوسرا دخل نہیں دے سکتا۔ یہ تالیاں بجانے والے جتنا بھی قریب ہو جائیں وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے جہاں سے خاندان بنی ہاشم کی حد شروع ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ کسی دوسرے کے حصے میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی چاروں طرف اگر تالیاں بجانے والے ہوں تو ٹھیک ہے کہ نہ کوئی قریب آئے گا نہ کوئی سنے گا، لیکن جب پیغمبر اسلام بیٹھے ہیں، چاروں طرف کا علاقہ خالی پڑا ہے اور اس کے باہر تالیاں بجانے والے کھڑے ہیں، تو ایک تو یہ کہ اتنا اثر نہیں ہوگا، جو پیغمبر اسلام کے قریب پہنچ گیا وہ پیغمبر کا کلام سن لے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ چیز خود لوگوں کو تعجب میں ڈالے گی، یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک آدمی تنہا ایک بڑے علاقے میں بیٹھا ہے، اس کے قریب جانے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا، سب دور کھڑے ہو کے تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ چنانچہ ان کی تالیاں بجانے والی اسکیم بھی مکمل کامیاب نہ ہو سکی۔ نضر ابن حارث نے سنا کہ یہ ہوا ہے، کہا کہ ایک اچھا پھر طریقہ میں تم کو بتاتا ہوں۔ ابھی میں شام گیا تھا، جب میں شام پہنچا تو وہاں پہ ان کا ایک تہوار چل رہا تھا، اس میں قسم قسم کے تماشے تھے، ناچ بھی ہو رہا تھا، گانا بھی ہو رہا تھا، کشتی بھی ہو رہی ہے، گھڑ دوڑ بھی ہو رہی ہے، جوا بھی ہو رہا ہے، جو جشن تہواروں میں ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ رش نہ ناچ میں ہے نہ گانے میں، سب سے زیادہ رش کچھ ایرانیوں کے پاس ہے۔ میں قریب پہنچا کہ یہ ایرانیوں کے پاس اتنا رش کیوں ہے، کیونکہ جوا چھوڑ کر جواری جہاں پہ آئے بڑا مشکل ہے، ناچ اور گانا چھوڑ کر کوئی آدمی یہاں آئے بڑا مشکل ہے۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ کچھ ایرانی ہیں، ان کو قصے اور کہانیاں یاد ہے، رستم اور اسفند یار کی کہانیاں جو ایران کے پرانے بادشاہ تھے، اور ایک خاص اسٹائل بیان کرنے کا کہ بندے کو سن کر لگتا ہے کہ میں اس زمانے میں پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ بالکل نئی چیز تھی شام والوں کے لیے کہ ناچ تو سارا سال دیکھتے رہتے ہیں، گانا تو سارا سال سنتے رہتے ہیں، جوا تو ہمیشہ کھیل سکتے ہیں، مگر یہ لوگ جو آئے ہیں ایران سے یہ تو سارا سال نہیں آتے، چند دنوں کے لیے آئے ہیں پھر چلے جائیں گے۔ چنانچہ سارا شام گودا پڑھا جا رہا تھا۔ تو اب یہ نضر ابن حارث مشورہ دے رہا ہے کہ اب تک مکے میں کسی آدمی نے وہ چیز نہیں سنی
اگر ہم ان لوگوں کو دعوت دے کے یہاں بلائیں اور ان کو کہیں کہ تم اپنے قصے کہانیاں سناؤ تو یہ ایک نئی چیز ہے، سب لوگ دوڑ کے چلے جائیں گے کہ محمد کا کلام تو سنتے رہتے ہیں اور اس کے کلام سے زیادہ اثر ہوگا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، چنانچہ باقاعدہ خط لکھا گیا، ایک وفد گیا اور ایران کے ان داستان کو لوگوں کو دعوت دے کے لایا گیا۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف حرم کے علاقے میں باقاعدہ ان کے لیے ایک مخصوص جگہ مخصوص کی گئی، اور یہ لوگ جب آئے تو اپنے ساتھ ایران کے رقاصاؤں اور ایران کے گلوکاروں کو بھی لے آئے۔ باقاعدہ ایک پورا وفد بن کے آیا، جس طرح ثقافتی وفد بن کے آتے ہیں، کہانی والے، ناچنے والے، گانے والے، پورا ایک وفد بن کے آیا۔ مکے والوں کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، چنانچہ لوگ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے دوڑ کے وہاں پہ جا رہے ہیں، مگر 2-4 دن کی بہار تھی، اس کے بعد بری طرح سے فیل ہوئی اور سارے کا سارا مجمع واپس یہیں پہ آنے لگا۔ جب یہ منظر دیکھا قریش والوں نے تو اب وہ اور گھبرا گئے، یہ تو آخری ترکیب تھی ان کے ہاتھ میں۔ آخرکار ایک عجیب بات ہوئی، ایک آدمی نے آگے بڑھ کے پیشکش کی کہ میں پیسے دیتا ہوں، ایسا کرو کہ جتنے لوگ پیغمبر کے قریب بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں بس ایک کنیز گانے والی اور ناچنے والی ایک آدمی کے پیچھے لگا دو کہ پیسے میں دیتا ہوں۔ چنانچہ 200-400 کے قریب گانے والی اور ناچنے والی کنیزوں کو باہر سے بلایا گیا اور ان کو پیسے دیے گئے کہ تمہارا کام فلاں آدمی کے گھر کے باہر جا کے بیٹھ جانا ہے، اسی طرح سے اپنے گانے میں اس کو گھیرنا ہے کہ وہ گھر سے نکل کے حرم میں آنے کی ہمت نہ کرے۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان کی 6 آیت میں اس بات کا ذکر یوں ملتا ہے، اور انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ نادانی میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں، ایسے لوگوں کے لیے ذلت میں ڈالنے والا عذاب ہوگا۔ اس سے مراد وہی قریش کے سردار ہیں جنہوں نے پیسے دیے تھے تاکہ ناچنے والی اور گانے والی عورتیں ایک ایسے انسان پہ مقرر کی جائے کہ جو اسلام کے قریب جا رہا ہے۔ تو یہ قریش نے چوتھا منصوبہ بنایا کہ جب دیکھا قصے کہانی سے کام نہیں چلا تو ایک ایسے آدمی کے جو اسلام کے قریب آ سکتے ہیں ان کے سروں پر ایک عورت کو مقرر کر دیا گیا، مگر یہ اسکیم بھی ناکام ہو گئی اور اسلام پھیلتا چلا گیا۔ ہر طرح سے ناکامی کے بعد قریش نے سوچا کہ اب اسی قرآن میں مسلمانوں کو چکرا دو۔ خود قرآن کی 2 آیتیں بتا رہی ہیں کہ قریش نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ سورہ شورا میں ارشاد ہو رہا ہے، ان لوگوں کا طریقہ یہ بن گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں اور فضول قسم کی بحث شروع کر دیتے ہیں آیات قرآنی پر۔ اب یہ مسلمان جو دائرہ اسلامی میں آئے ہیں نہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، نہ قرآن کے ماہر، نہ عربی زبان کے ماہر، ان میں تو کچھ ایسے ہیں جو اجمی ہیں، مگر ان کو گھیر کے بیٹھ جانا اور قرآن کی وہ آیتیں جو ساری دنیا میں انقلاب لا رہی ہیں اس پر بحث کرنا۔ پھر ارشاد ہوا کہ ایسے بھی لوگ ہیں قریش کے اندر جو ہماری آیتوں کے الٹے معنی بتاتے ہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے وہ اس میں سے کچھ اور معنی نکالتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے قریش نے باقاعدہ اپنے ہاں کچھ ٹیمیں بنا دی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ قرآن ہے کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو اس نوجوان نے یاد کر کے قرآن کے نام سے ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی وہ یہ کہ قرآن کا مذاق اڑایا جاتا، قرآن کا بھی اور مسلمانوں کا بھی۔ چنانچہ خود قرآن کہہ رہا ہے، تم دیکھو گے کہ یہ جو قریش کے مجرم ہیں یہ ایمان لانے والوں کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب یہ مسلمانوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو باقاعدہ انگلیوں سے اشارہ کر کے گزرتے ہیں، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج تو ہم بالکل گمراہ گروہ کے پاس سے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، فقط راستے میں کانٹے بچھانے کا عمل ہمیں نظر آتا ہے یا سر پہ کوڑا پھینکنے کا عمل نظر آتا ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر بچوں نے اپنے والدین کے سکھانے میں آ کر پیغمبر اسلام پہ پتھر برسائے، لیکن براہ راست یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ ابو سفیان، یہ عتبہ، شیبہ، یہ ولید براہ راست یہ پیغمبر اسلام پہ حملہ نہیں کر رہے۔ کوئی شرافت تو نہیں ہے ان کے پاس، ورنہ حضرت عمار، یاسر، حضرت سمیہ، حضرت بلال حبشی، حضرت خبیب بن الارت رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے سارے مسلمانوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام تو ان لوگوں کی نگاہ میں اس سارے فتنے اور فساد کے بانی ہیں۔ اگر پیغمبر کا ہی خاتمہ ہو جاتا تو یہ سارا فتنہ ختم ہو کے رہ جاتا، نعوذ باللہ۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ شروع میں ہمیں کچھ واقعات ملے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام پہ کوئی براہ راست حملہ نہیں ہو رہا، جبکہ پیغمبر اسلام وہ 2 عمل انجام دے رہے ہیں کہ جن کو مکے والے کسی بھی حالت میں برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ پہلا عمل، مکے والے قرآن کسی کی زبان سے سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی تو اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو کے گر پڑے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ چنانچہ قرآن کسی کی زبان سے سننا یہ قریش کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا مسئلہ تھا۔ سب سے بڑا جرم مکے میں تھا کہ قرآن کی آیت اپنی زبان سے ادا کرے، کیونکہ معلوم تھا قریش کو کہ قرآن کا اعجاز کیا ہے۔ سب کو روک رہے ہیں، کسی مسلمان کو اجازت نہیں، مگر اللہ کے رسول صبح سے شام تک حرم میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے ہیں، ساری رات اپنے گھر میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتے ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ گائے والے پیغمبر کے سامنے آ جائیں، نظر لگائی جاتی ہے مگر پیغمبر کو روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔
باقی کوئی ایک مسلمان تلاوت قرآن نہیں کر سکتا، جس نے تلاوت قرآن کر لی اسے فوراً عربوں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا، اس طرح کہ آئندہ وہ تلاوت نہ کر سکے۔ فقط پیغمبر اسلام کو اجازت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ نماز کا، مکے کی سرزمین پر کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، جیسے کہ ایک دفعہ چند مسلمان غار میں چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی قریش نے دیکھا تو حملہ کرنے کے لیے دوڑے۔ پیغمبر اسلام حرم میں سب نگاہوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو سب سے بڑے مجرم ہے مکے والوں کے، وہ دونوں جرم ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، باقی وہ سارے مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے تیار۔ پیغمبر اسلام کو دیکھ کے ان کا ہاتھ کیوں رک جاتا ہے؟ کوئی تو سبب ہوگا۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی زبانی مخالفت کتنی ہی کی جائے، پیغمبر کے ساتھیوں پر کتنا ہی ظلم کیا جائے، مگر پیغمبر اسلام علیہ السلام سے بہرحال قریش والے بھی ڈر رہے تھے۔ حالانکہ مکے کے 7 سرداروں میں حضرت ابو طالب کو چھوڑ کر باقی 6 سردار سب پیغمبر اسلام کے مخالفین کی صف اول میں شامل تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت جب مکے میں پھیلی تو کئی ایسے نوجوان بھی اس سے متاثر ہوئے جنہوں نے قبول اسلام کی ذمہ داریوں کے پیش و عقب کو نہیں سمجھا۔ وہ مسلمان ہوئے تو ابتدا میں انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئی، لیکن جب آباء و اجداد اور اعزاء و اقرباء کی طرف سے سختی شروع ہوئی تو وہ گھبرا گئے۔ والدین ان کو سمجھاتے کہ اس نئے دین کو چھوڑو، ایسا کرنے سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، اگر یہ گناہ کا کام ہے تو اس کا وبال ہماری گردن پہ ہوگا۔ جب وہ اس طرح کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آتے تو بڑے اپنی اولادوں کو اذیتیں دیتے اور زد و خوف کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ شادی شدہ اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے تھے، اس کے باوجود ان کا چچا ان کو رسی سے باندھ کے مارتا۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتا۔ جب نوجوانوں کو اس صورتحال سے گزرنا پڑتا تو خام ذہن کے لوگوں میں شبہات پیدا ہونے لگتے کہ جب ہم نے اللہ کا سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے تو اس پہ چلنا اس قدر دشوار کیوں ہے؟ رسول اللہ پر ایمان لانا جان جوخم کا کام کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سوالات راہ حق کے تقاضوں سے بے خبری کے باعث پیدا ہوتے تھے، لہذا قرآن نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے نام لیواؤں کو آزمائشوں کی بھٹی میں سے گزارتا رہا ہے۔ جو لوگ انسانوں کی پہنچائی ہوئی اذیت سے اس طرح گھبراتے ہیں جس طرح خدا کے عذاب سے ڈرنا اور گھبرانا چاہیے، تو وہ جان لیں کہ دنیا کا دکھ تو چند روزہ ہے، لیکن اگر امتحان سے گھبرا کر یہ اپنے دین اور اللہ واحد کی عبادت سے دست بردار ہو جائیں گے تو خدا کی پکڑ ابدی ہوگی۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے ان لوگوں کو ممیز کرتا رہے گا جو منافق ہوں گے۔ بنو ہاشم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے دست بردار کرنے میں جب قریش کو کوئی کامیابی نہ ہوئی، ابو طالب بحیثیت سربراہ خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی پہ مستقر رہے، اور ان کے بھائیوں نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن اپنے بھتیجے کو برابر تحفظ دیتے رہے۔ اسی طرح جو نوجوان حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ ظلم و تشدد سہنے کے باوجود اپنے موقف پہ قائم اور اختیار کردہ دین پہ ثابت قدم رہے، تو انہوں نے پیش آمدہ چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے طریقوں پہ غور شروع کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ روز بروز مسلمان قوی تر ہوتے جا رہے تھے، ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ مکے کے بہت سے گھروں میں مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آبائی مذہب کو خیر بات کہہ کر کہیں کوئی باپ، کہیں بیٹا یا بھائی، کہیں شوہر اور کہیں بیوی اسلام کی تعلیم قبول کر کے رسول اللہ کے ساتھی بن گئے، اور ہر گھرانے میں ایک ایسی بحث چل نکلی جس سے پیچھا چھڑانا کسی کے لیے ممکن نہ رہا۔ رسول کریم علیہ السلام کی دعوت اور اسلام قبول کرنے والوں کی استقامت نے جو صورتحال پیدا کی تھی، اس سے نکلنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ قریش اپنے منصب کے اصل تقاضوں، اپنے طرز عمل اور کمزوریوں کا جائزہ لے کر اصلاح پر آمادہ ہو جاتے۔ ان کی نگاہ مکے کے ابراہیمی مرکز توحید کی ذمہ داری ادا کرنے میں اپنی کوتاہیوں کی طرف اٹھتی، اور وہ اپنے غیر فطری اور غیر اخلاقی نظام میں تبدیلی لاتے جو ان کے معاشرے میں عوام الناس کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہوا تھا۔ لیکن یہ طریقہ قریش کے متکبرانہ رویے سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، اس سے ان کی اناہ مجروح ہوتی اور مفادات پہ ضرب پڑتی، اس لیے انہوں نے طریقہ اختیار نہیں کیا۔ دوسرا طریقہ جس سے وہ صورتحال کا مقابلہ کر سکتے تھے یہ تھا کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کی مخالفت کی راہیں تلاش کرتے۔ بدقسمتی سے انہوں نے اسی راستے کا انتخاب کیا۔ حالات کا تجزیہ کرنے پر وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ لوگ دو اسباب کی بنا پر نئے دین کو اختیار کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے کلام میں غیر معمولی تاثیر ہے، جو نوجوان اس کو سن لیتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ جب کلام بار بار کسی کو سنایا جاتا ہے تو وہ اس کا اتنا شیدائی ہو جاتا ہے کہ نہ کسی سختی کو خاطر میں لاتا اور نہ کسی ترغیب و تحریض کا اثر قبول کرتا ہے، کیونکہ محمد اس کو وحی الہی قرار دیتے ہیں تو ہر چیز عوام کو مرعوب کر دیتی ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگ محمد کی اس دعوے سے متاثر ہو گئے کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے، اور اس کی طرف سے اس کو جو پیغامات ملتے ہیں ان کے پہنچانے پر وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ ان دونوں باتوں کا توڑ ان کو اس میں نظر آیا کہ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ کلام کو ساقط الاعتبار ٹھہرائیں تاکہ لوگ اس کو اللہ کی جانب سے نازل شدہ کلام کی حیثیت نہ دیں بلکہ ایک انسانی کاوش کے درجے میں رکھیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔